ہندوستان میں اسلام کے اثرات پھیلنے شروع ہوئے تو یہاں کے مذہبی پیشواؤں نے بھی ان کو روکنے کے لیے تبلیغی دورے شروع کیے۔ سری رامانجاچاریہ ساؤتھ کے رہنے والے تھے۔ سری بسنوی سلسلے کے ایک بزرگ کم و بیش خواجہ مسعود سعد سلمان کے معاصر تھے۔ انہوں نے اپنے وطن سے نکل کر اپنے مذہب کی تلقین و اشاعت کے لیے شمالی ہند کے 2 سفر کیے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اتنے دور دراز کے سفر پر وہ تنہا نہ نکلے ہوں گے۔ قریب یقین ہے کہ انہوں نے شمال میں بعض مسلمانوں سے بھی ملاقات کی ہوگی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ خواجہ مسعود سعد سلمان کا خاصا وقت قید و بند میں گزرا تھا۔ محبس کے ادنا ملازمین میں کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کا تعلق تمل کے علاقے سے ہو اور خواجہ مسعود سعد سلمان کو تمل شاعری کے بعض نمونے اس سے سننے کو ملے ہوں۔ غرض امکان مختلف اور متعدد ہیں۔ حقائق کی جستجو بہرحال کی جانی چاہیے اور جستجو کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ 6 صدی ہجری 12ویں صدی عیسوی کا آغاز ہونے تک فارسی کے عالم اور شاعر زبان ہندوی سے عام طور سے دلچسپی لینے لگے تھے۔ 6 صدی ہجری 12ویں صدی عیسوی کا آغاز ہونے تک فارسی کے عالم اور شاعر زبان ہندوی سے عام طور سے دلچسپی لینے لگے تھے۔ اب یہاں 6 صدی ہجری ہے اور 12ویں صدی عیسوی ہے، اور اردو زبان کو جس نام سے موسوم کیا جا رہا تھا وہ زبان ہندوی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ 6 صدی ہجری 12ویں صدی عیسوی کا آغاز ہونے تک فارسی کے عالم اور شاعر زبان ہندوی سے عام طور سے دلچسپی لینے لگے تھے۔ البیرونی اور مسعود سعد سلمان کا ذکر تو بہرحال جو ہے وہ تاریخی حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ خواجہ مسعود سعد سلمان کے ایک ہم عصر شاعر فارسی گو شاعر حکیم سنائی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے فارسی کے شعروں میں کبھی کبھی ہندوی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثلا جائے و جان ہر دو پیشکار تواند کو توالو نفس شمار تواند۔ لفظ کوتوال ہندی الاصل ہے اور کوٹ بمانی حصار و فصیل قلعہ اور وال، اور کوتوال میں وال والا کا مخفف کہا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مخفف لفظ ہے، مرکب لفظ ہے، اور یہ والا کا مخفف جو ہے وال ہو سکتا ہے۔ لفظ کوٹ اودھی کے علاوہ مراٹھی میں بھی آتا ہے، اور لفظ کوتوال فارسی میں غزنویوں کے زمانے سے مستعمل رہا ہے۔ عبدالحی حبیبی نے بھی اس ضمن میں ایک جگہ لکھا ہے، کوتوالی کے نام سے ایک مرکز ہوتا تھا جس کے حاکم کو کوتوال کہتے تھے۔ یہ اصطلاح اداری غزنویوں کے عہد سے ہر ایک سال پرانی ہے، 1000 سال پرانی ہے۔ کوتوالی کے نام سے ایک مرکز ہوتا تھا جس کے حاکم کو کوتوال کہتے تھے۔ یہ اصطلاح اداری غزنویوں کے عہد سے 1000 سال پرانی ہے۔ کوتوال کا کام شہر کی حفاظت، امن، نظم اور عمومی آسائش کا انتظام کرنا تھا۔ مرکز بنام کوتوالی وجود داشت کہ میرامز کوتوال می گفتند۔
این اصطلاح اداری از عصر غزنویان سابقہ 1000 سالہ تاریخی دارد کے وظیفہ کوتوال حفاظت شہر و امنیت تو حفظ و نظم و آرامش عمومی بود۔ کوتوالی کے نام سے ایک مرکز ہوتا تھا جس کے حاکم کو کوتوال کہتے تھے۔ یہ اصطلاح اداری غزنویوں کے عہد سے 1000 سال پرانی ہے۔ کوتوال کا کام شہر کی حفاظت، امن، نظم اور عمومی آسائش کا انتظام کرنا تھا۔ اس لفظ کو فردوسی اپنے شاہ نامہ میں 1 سے زائد مقامات پر استعمال کر چکا ہے۔ فردوسی کا ایک مصرع ہے، برآمد براؤ کوتوال حصار۔ ایک شعر میں حکیم سنائی نے فارسی لفظ آب کے بجائے ہندوی کلمہ پانی نظم کیا ہے۔ ہندوی کلمہ پانی نظم کیا ہے، یعنی پانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نہ دراں میدے و خضرے میدا، نہ دراں میدے و خضرے میدا، نہ دراں دیدہ قطرہ پانی۔ پہلے مصرے میں شاعر نے میدا اور میدا کے تلفظ میں مماثلت سے لطف پیدا کیا ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر نے میدا اور میدا کے تلفظ میں مماثلت سے لطف پیدا کیا ہے، اور دوسرے مصرے میں پانی کو حمزہ وصلی کے ساتھ مضاف کیا ہے، قطرہ پانی، نہ دراں دیدہ قطرہ پانی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ پنجابی لہجے میں پانی ہو جاتا ہے، لیکن شاعر نے اس کو قبول نہیں کیا اور ہندوی تلفظ کے مطابق پانی ہی نظم کیا ہے۔ نہ دراں میدا و خضرے میدا، نہ دراں دیدہ قطرہ پانی۔ اب یہ جو دو، ایک مصرع، ایک شعر حکیم سنائی کا، ایک شعر فردوسی کا، ان سے ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانے میں ہندوی کے لفظوں کو فارسی کے سبھی قاعدوں کے مطابق استعمال کیا جانے لگا تھا، یعنی اضافت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ حمزہ وصلی لا کر وصل دیتے تھے اور واو عاطفہ کے ساتھ بھی نصب کرتے تھے، یعنی قطرہ پانی۔ یعنی قطرہ پانی۔ مذکورہ صورتحال سے زبان کی توسیع و ترقی میں بہت مدد ملی۔ اب یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوی، یعنی جسے آج ہم اردو کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یہ 6 صدی ہجری اور 12ویں صدی عیسوی میں ہندوی نام کے ساتھ تاریخ میں ایک خاص حوالے کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ پورب دیش میں اب آپ دیکھیے کہ سالار مسعود کے مارکوں کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے، پورب میں مختلف مقامات میں پھیل گئے۔ مذکورہ جنگی معرکوں سے قطع نظر مسلمان بزرگ اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بھی
पूरब की समत पहुंच रहे थे, उनके असर से मकामी बाशिंदों में इस्लाम फैलने लगा था। मुस्लिम मुआशरे में हिंदुस्तानी नौ मुस्लिमों की तादाद रोज अफजूं थी और बढ़ रही थी। रफ्ता रफ्ता उन्होंने गालिब हैसियत हासिल कर ली थी। बाहर से आने वाले मुसलमान भी उनकी जबान और उनके तौर तरीकों से असर कबूल करने लगे थे। मकामी मुआशरत और मामलात से बेहतर तौर पर वाकिफ होने की वजह से मजहब की तलकीनों तरवीज के मामले में भी वो ज्यादा बेहतर किरदार अदा कर रहे थे। 12वीं सदी ईस्वी के आगाज में बनारस में मुसलमानों की तादाद इतनी हो गई थी कि मस्जिद की जरूरत पेश आई। ये बात है 12वीं सदी ईस्वी की। मशहूर है कि अजीमुशान मस्जिद तामीर की गई, जिसकी तारीख मस्जिद दो नीम कुंगरा 512 से बरामद होती है, लेकिन इतने कदीम जमाने में जमल के कायदे से तारीख गोई का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। ये तारीख यकीनी तौर पर 8वीं सदी हिजरी 14वीं सदी ईस्वी के आखिर में या और बाद में कही गई होगी। बखूबी मुमकिन है कि मस्जिद की साख्त के पेश नजर उसका ये नाम रख लिया गया। सालार मसूद के रुफका बिहार के इलाकों में भी जा पहुंचे थे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने इतनी कुव्वत हासिल कर ली कि वहां वो गालिब हैसियत से रहने लगे थे। मौलवी फसीहुद्दीन बल्खी ने लिखा है, कोट, मुनीर के रहने वाले एक ब्राह्मण ने एक दावे के सबूत में एक तांबे की तख्ती अदालत में पेश की थी, जिसकी रूह से कनौज के राजा ने एक मौजा मुनीर के इलाके में उसे अता किया था। उस लौह पर जो सिंध दर्ज है, हिसाब की रूह से 1126 ईस्वी 1126 ईस्वी 520 हिजरी से मुताबिक होता है, और ये दर्ज है कि उस हुक्म के मुताबिक तमाम मुतालिबात मालगुजारी, तिजारती महसूल और तुर्कों का महसूल जो ताहाल तुम अदा करते आए हो अदा करना, अनकोट। ये तो मौलवी फसीहुद्दीन बल्खी का लिखा हुआ है। अब देखिए, इससे न सिर्फ ये मालूम होता है कि उस जमाने में मुसलमान वहां बाइख्तियार थे, यानी मुसलमानों के बाइख्तियार होने के बारे में पता चलता है, बल्कि ये हकीकत भी सामने आती है कि हिंदुओं के साथ उनके उम्दा रवाबित थे। यानी मुसलमानों का बाइख्तियार होना भी मालूम होता है और हिंदुओं के साथ उनके यानी मुसलमानों के उम्दा रवाबित का भी पता चलता है। राबिते की ये सूरत इसी वजह से थी कि मुसलमानों ने उस इलाके की जबान और मुआशरत इख्तियार कर ली थी। जाहिर है कि मुसलमानों ने उनकी जबान, उनका वे ऑफ लाइफ, जाहिर है किसी हद तक जो है उसको इख्तियार किया था। इस बात का जरूर अफसोस है कि दयारे मशरिक में उस कदीम जमाने की उस बोल चाल का जो मुसलमानों की थी अब कोई नमूना महफूज नहीं है। महमूद गजनवी ने पंजाब से आगे बढ़कर मथुरा और कनौज तक पर हमले किए। मथुरा और कनौज तक पर हमले किए और पंजाब में मुसलमानों की सल्तनत की बुनियाद कायम कर दी। महमूद गजनवी आखिर सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी के छोटे भाई शहाबुद्दीन ने हिंदुस्तान की तस्खीर का अज़्म किया। उसने मुल्तान और उच्च कब्जा करने के बाद गुजरात पर हमला किया और अनील दारे के राजा को शिकस्त दी। फिर 582 हिजरी
بمطابق 1186-87 میں اس نے لاہور کے آخری غزنوی حکمران خسرو کو قید کر کے غزنی بھیج دیا، جہاں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس فتح کے بعد ہندوستان میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مسلمان حکمران باقی نہیں رہ گیا تھا۔ کس کا؟ شہاب الدین کا۔ شہاب الدین کا حوصلہ بڑا ہوا تھا، اس نے ہندو راجاؤں کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ بالآخر 589 ہجری 1193 عیسوی میں اس نے پرتھوی راج کو شکست دی۔ کس نے؟ شہاب الدین نے۔ اب یہ بہت ہی اہم بات ہے تاریخی حوالے سے کہ 1193 589 ہجری 1193 عیسوی 1193 AD میں اس نے پرتھوی راج کو شکست دی۔ کس نے؟ شہاب الدین نے۔ یہ بڑی کامیابی تھی۔ اس کا اظہار شہاب الدین کے بعد کئی مملوک سلاطین کے سکوں پر بھی کیا جاتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک شمالی ہندوستان میں قنوج کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اگلے ہی سال اس نے قنوج کے راجہ جے چند کو شکست دے کر اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ یعنی 1193 میں شہاب الدین نے پرتھوی راج کو شکست دی اور پھر اگلے ہی سال قنوج کے راجہ جے چند کو شکست دے کر شہاب الدین نے اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا اور اس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت قائم کر دی۔ یہ بات ہے۔ شہاب الدین نے 1193 میں پہلے پرتھوی راج کو شکست دی، پھر ایک سال بعد یعنی اگلے ہی سال قنوج کے راجہ جے چند کو شکست دے کر اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا اور اس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت قائم کر دی۔ کس نے؟ شہاب الدین۔ شہاب الدین کے نائب قطب الدین ایبک نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اب بات ہے شہاب الدین کے نائب کی، قطب الدین ایبک کی۔ اس نے گجرات، گوالیار، کلنجر اور مہوبہ وغیرہ کو فتح کیا۔ گجرات، گوالیار، کلنجر اور مہوبہ وغیرہ کو فتح کیا۔ اس کی کامیابیوں سے خوش ہو کر غیاث الدین نے اسے سلطان کا خطاب عطا کیا۔ شہاب الدین کے ایک دوسرے نائب بختیار خلجی نے مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ بختیار خلجی، اب شہاب الدین کے ایک دوسرے نائب بختیار خلجی نے مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے 595 ہجری میں 1199 عیسوی میں اودھ اور بہار پر قبضہ کیا اور پھر 599 ہجری 1203 عیسوی 599 ہجری 1203 عیسوی میں اس نے بنگال کو بھی فتح کر لیا۔ اسی سال میں غیاث الدین نے وفات پائی اور شہاب الدین محمد غوری اس کی جگہ تخت نشین ہوا۔ اسی سال کیا ہوا ہے؟ غیاث الدین نے وفات پائی اور شہاب الدین محمد غوری اس کی جگہ تخت نشین ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ شہاب الدین کے نائب قطب الدین نے ایبک نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اس نے گجرات، گوالیار، کلنجر اور مہوبہ وغیرہ کو فتح کیا۔ اس کی کامیابیوں سے خوش ہو کر غیاث الدین نے اسے سلطان کا خطاب عطا کیا۔ شہاب الدین کے ایک دوسرے نائب بختیار خلجی نے مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے 595 ہجری میں 1199 عیسوی میں اودھ اور بہار پر قبضہ کیا اور پھر 599 ہجری اور 1203 عیسوی میں اس نے بنگال کو بھی فتح کر لیا۔ اسی سال میں غیاث الدین نے وفات پائی اور شہاب الدین محمد غوری کی جگہ تخت نشین ہوا۔ دیکھیے اس زمانے تک شہر دہلی کو کوئی خاص اہمیت نہیں حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غزنوی کے حملوں کے سلسلے میں اس شہر کا نام بھی نہیں آتا۔
चौहान राजाओं का पाया तख्त अजमेर था। चौहान राजाओं का पाया तख्त क्या था? अजमेर था। दिल्ली में कोई पुराना लेकिन मजबूत किला था, उसमें पृथ्वीराज की तरफ से उसका भाई गोविंद राव हाकिम था। पृथ्वीराज की तरफ से उसका भाई गोविंद राव हाकिम था। 588 हिजरी 1192 ईस्वी में मुसलमानों ने उस किले का मुहासरा किया, लेकिन उस वक्त किसी वजह से उसे छोड़ दिया गया, यानी उस किले को छोड़ दिया गया। फिर अगले बरस उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। फतह के बाद मुसलमानों ने उस शहर में तामीरात का सिलसिला शुरू किया और इस तरह उस शहर को आबाद किया। अखबारुल अखियार में शेख हमीदुद्दीन सूफी नागूरी का अपने बारे में ये कौल महफूज है। कौल क्या है? कौल ये है, कोट, फतेह दिल्ली के बाद मुसलमान घरानों में सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो मैं हूं, अनकोट। शेख हमीदुद्दीन सूफी नागूरी। बच्चे का पैदा होना किसी मकाम पर अकामती जिंदगी के इख्तियार किए जाने पर लाजिमन दलालत नहीं करता, लेकिन बच्चों का ना होना अकामती जिंदगी के ना होने की दलील जरूर हो सकता है। शेख हमीदुद्दीन सूफी नागूरी का मज़कूरा बयान भी दिल्ली के नौआबाद होने पर दलालत करता है। उर्दू के माहिरीन लिसानियात ने बगैर किसी दलील के ये मफरूजा कायम रखा है कि दिल्ली में मुसलमानों की आमद से पहले और उसके बाद भी वही बोली बोली जाती थी जो मेरठ, मुजफ्फरनगर वगैरह के इलाकों में आज राइज है। अब ये माहिरीन लिसानियात वो वाले हैं जो ज्यादातर कयासात से काम लेने वाले हैं, कयासात से काम लेने वाले हैं। ये वो माहिरीन लिसानियात हैं जो कयास से ज्यादातर काम लेने वाले हैं, यानी जो साइंटिफिक तरीकेकार को अपनाकर लिसानियात के शोबे में काम करने वाले हैं, ये वो माहिरीन लिसानियात नहीं है। अब आप देखिए, मुसलमानों की आमद के वक्त दिल्ली की आबादी के बारे में मौलवी बशीरुद्दीन अहमद ने लिखा है, कोट, महमूद गजनवी ने कनौज को लूट डाला और कुछ अजब नहीं कि उन लोगों को इसी सबब जिला वतन होना पड़ा हो और उस वक्त दिल्ली को अपना दारुल सल्तनत बनाने का ख्याल पैदा हुआ। और जरूर है कि राजा के पास फौज रही हो, क्योंकि दिल्ली बैरूनी हमले का मारकातुल आरा मकाम था। अब आप देखिए, अनकोट, कनौज की अहमियत और उस जमाने के मखसूस हालात में यह कयास सही मालूम होता है और इस बिना पर कहा जा सकता है कि ही की बोली गायब रही होगी। मुसलमानों की आमद के बाद ये नौआबाद शहर तुर्कों का शहर समझा जाने लगा था। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की बोली के उस जमाने में वहां पर रिवाज पाने का कोई करीना मौजूद नहीं है। अब हम आ जाते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात और पूरब देश के माबैन मुख्तलिफ नौ रवाबित बहुत कदीम जमाने से चले आते थे। देखिए, परतहारा खानदान जो आखिर में पूरब देश में सिमट कर रह गया था, असलन गुजरात ही से ताल्लुक रखता था, यानी बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक गुजरात ही से था, लेकिन वो सिमट कर रह गया था। सोमनाथ का मंदिर, जिसे हिंदुस्तान की मजहबी तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है, गुजरात ही में था।
सोमनाथ के मंदिर के बारे में अल-बैरूनी ने भी जिक्र किया है। अल-बैरूनी लिखते हैं, कोट सोमनाथ की सबसे ज्यादा ताजीम की जाती थी। उसके पास हर रोज एक घड़ा गंगा का पानी और एक टोकरा कश्मीर के फूलों का लाया जाता था। अनकोट। ये उसी सूरत में मुमकिन था जब दुआबे और कश्मीर से आने जाने का तांता लगा हुआ था। उससे यही नहीं था कि उन दोनों खित्तों से मुतल्लिक ताजा इत्तलात गुजरात तक पहुंचती रहती थीं, बल्कि दुआबे और कश्मीर का तकद्दुस अहले गुजरात के जहनों में बराबर छाया रहता था। उन दोनों इलाकों की बोली को भी वहां एहतराम का दर्जा हासिल था। शायद यही वजह थी कि जब किसी मौक़त शख्सियत को बतौर खास मुतवज्जे करना होता था तो दुआबे की जबान हिंदवी में खिताब करते थे। मोहम्मद औफी ने 7वीं सदी हिजरी के आगाज में अपना सफर शुरू किया था। मोहम्मद औफी ने लिखा है, कोट, ये मोहम्मद वही है जिनकी बहुत मशहूर किताब लुबाबुल अलबाब भी है। मोहम्मद औफी लिखते हैं, कोट, मौलिफ किताब मोहम्मद औफी कहता है कि एक ऐसी ही हिकायत मैंने उस वक्त भी सुनी थी जब मुझे खम्बायत जाने का इत्तेफाक हुआ था। खम्बायत एक इलाके का नाम था। ये शहर गुजरात नहरवाला के अजला में से है और साहिल दरिया पर आबाद है। मुसलमान जमात की जबानी सुनने में आया है कि राय जय सिंह के अहद हुकूमत में उस शहर में एक जामे मस्जिद थी जिसके मीनार पर चढ़कर मुअज्जिन अजान दिया करता था। एक मर्तबा पाइकों के उकसाने से काफिरों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और उसी मुसलमान तलवार के घाट और उसी साल 80 मुसलमान तलवार के जरिए घाट उतार दिए, मस्जिद जला दी और मीनार मिस्मार कर दिया। मुसलमानों का खतीब जिसका नाम कुतुब अली था भागकर नहर वाला आया और राजा तक फरियाद पहुंचाने की कोशिश की। एक दिन राजा ने शिकार का इरादा किया। खतीब गरीब को मौका हाथ आया। राजा की सवारी पहुंची तो झपट कर सामने आया और राजा को कस्में दी कि हाथी को ठहराए और उसकी गुजारिश सुन ले। जब राजा ने हाथी ठहराया तो खतीब ने खम्बायत के दर्दनाक हादसे की पूरी तफसील, जिसे हिंदी अशार की सूरत में लिखकर लाया था, राजा के गोश गुजार की। अनकोट। अब यहाँ जो है वो इस दौर तक जो है वो आपको मालूम है कि हिंदवी और हिंदी जो है वो उर्दू, जिसे आज हम कहते हैं, ये हिंदवी और हिंदी के नामों से मौसूम थी। सुधराज जयसिंह की मुद्दत हुकूमत 487 हिजरी 1094 ईस्वी से 538 हिजरी 1143 ईस्वी तक है, यानी 1094 ईस्वी से लेकर 1143 1143 ईस्वी तक है। गालिबन मज़कूरा वाकया उसके आखिरी दौर का होगा, यानी राजा जय सिंह के आखिरी दौर का। ज़बान हिंदवी में ख्वाजा मसूद साद सलमान अपना दीवान मुरत्तिब कर चुके थे, इसलिए उनके बाद किसी शख्स ने मज़कूरा ज़बान में किसी एक वाकया को नज़्म कर लिया हो तो उसमें ताज्जुब की कोई वजह नहीं। ख्वाजा मसूद साद सलमान और कुतुब अली दोनों की ज़बान को मोहम्मद औफी ने हिंदी कहा है, इसलिए इनमें तफरीक गैर जरूरी है। मोहम्मद औफी की रिवायतों की बुनियाद पर यह तस्लीम करने में कोई कबाहत नहीं मालूम होती कि उस जमाने तक ज़बान हिंदी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शेर कहे जाने लगे थे। अब आप देखिए कि अब मोहम्मद औफी की शहादतों से हमें यह पता चलता है कि इसे ज़बान हिंदी कहा जाता था और हमें इसी ज़बान का नाम ज़बान हिंदवी भी मालूम हुआ। अब आप देखिए,
اجمیر عبدالحق محدث دہلوی نے اس شہر کے بارے میں لکھا ہے، مشہور ہے کہ اجمیر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک ہندو راجا کا نام جس کی حکومت غزنی کی حد تک تھی آجا تھا۔ نیز آجا ہندی میں آفتاب کو بھی کہتے ہیں، اور میر ہندی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور میر ہندی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اجمیر، تو یہاں جو ہے وہ اج اور میر کو الگ الگ حصوں میں کر کے دیکھیں تو ہمیں میر یا میر ہندی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مرہٹی اور اودھی دونوں زبانوں میں آجا، دادا، نانا یا پتا، ماں، یہ الفاظ استعمال بہرحال قدیم دور سے ہوتے آئے ہیں۔ اجمیر ہی کے علاقے کے ایک دوسرے شہر ناگور کے بارے میں شیخ نے بیان کیا ہے، شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی نے۔ انہوں نے لکھا ہے، ناگور، اس کا نام نوانگر یعنی نیا شہر رکھا۔ سلطان شہاب الدین غوری جب یہاں پہنچے تو ان کی ترک فوجوں کے زمانے میں یہ لفظ ناگور بن گیا۔ انکوٹ۔ اب آپ دیکھیے ان دونوں اسما پر نظر کریں تو اندازہ ہوگا کہ اجمیر اور اس کے مضافات کی زبان دوابے کے علاقے کی زبان سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ زبان ہندوی بول چال کی زبان ہے، اس کی ترویج و اشاعت سلاطین کی سرپرستی میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کام بنیادی طور سے صوفیہ کرام نے کیا تھا، یعنی صوفیہ نے اس زبان یعنی زبان ہندوی کو اختیار کیا تھا۔ 6 صدی ہجری 12ویں صدی عیسوی کے خاتمے تک مسلمان صوفی 4 سلسلوں میں منظم ہو چکے تھے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے، اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ عوام کے دلوں کو ہاتھ میں لینے میں سب سے زیادہ کامیابی چشتیہ سلسلے کو حاصل ہوئی ہے۔ اس سلسلے کے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی تھے، جن کے نام سے آج تک اجمیر کو عزت و شرف حاصل ہے۔ ان کی ولادت اور وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ تذکرہ خزینۃ الاصفیہ میں ایک شعر اس طرح آیا ہے کہ اس سے 537 اور 233 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب اصفہان میں پیدا ہوئے تھے، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اصفہان میں پیدا ہوئے تھے، خراسان میں تربیت پائی تھی، اور قریب 50 کی عمر میں لاہور اور ملتان ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے۔ قیام کے لیے اس شہر کو یعنی اجمیر کو منتخب کرنے کی وجہ بظاہر اس زمانے میں اس کی مرکزی اور سیاسی اہمیت تھی، یعنی اجمیر کو انہوں نے یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے قیام کے لیے منتخب کیا تھا، اور ظاہر ہے اس زمانے میں اس شہر کی مرکزی اور سیاسی اہمیت بہرحال تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدا داد و روحانی اور علمی صلاحیتوں میں شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جب اپنے عقائد کی تبلیغ کا مقصد لے کر ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تھے تو یقینی طور پر انہوں نے ہندوستان کی زبان بھی یعنی غیر منقسم ہندوستان کی زبان بھی سیکھ لی ہوگی، کہ اس کے بغیر تلقین و تبلیغ کا کام ممکن ہی نہیں تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے حالات کے حوالے سے مذکور ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی دوسری بیوی غیر منقسم ہندوستان کے کسی راجا کی بیٹی تھی۔ آپ نے اسے قبول کر کے اس سے نکاح کر لیا تھا اور اس کا نام امت اللہ رکھا۔
یہ معلوم ہے کہ سنسکرت زبان سے برہمنوں کی بھی عورتیں ناواقف ہوتی تھیں، امات اللہ بھی اس زبان سے ناواقف ہوں گی، یعنی خواجہ کی دوسری بیوی غیر منقسم ہندوستان کے کسی راجا کی بیٹی تھی، آپ نے اسے قبول کر کے اسے نکاح کر لیا تھا اور اس کا نام امات اللہ رکھا تھا، اور امات اللہ بھی سنسکرت سے ناواقف ہوں گی، وہ جو زبان بولتی ہوں گی وہ لازماً غیر سنسکرت ہوگی، اور وہ ایسی زبان ہوگی جس سے خواجہ معین الدین چشتی بھی واقف رہے ہوں گے۔ خواجہ اجمیری کے خلفاء میں ایک شخص کا نام شیخ متا بتایا گیا ہے، ظاہراً یہ نام خواجہ صاحب کا عطا کرتا تھا۔ متا یا مت یا میت مرہٹی اور اودھی زبانوں میں دوست اور ہم جلیس کے معنی میں آتا ہے۔ مرہٹی میں نپے تلے اور متوازن کو بھی مت کہتے ہیں۔ اب جدید ہندی میں جو سنسکرت پر مبنی ہے یہ لفظ متر ہو گیا ہے، متر۔ یہ بات قابل قبول ہے کہ سنسکرت کے ان سے حرفی کلمات میں سے جن کے آخر میں رائے ساکن ہو، ہندوی یا قدیم اردو میں عموماً اس رائے ساکن کو حذف کر دیتے ہیں، مثلا چندر کو چاند اور امریاں کو عام وغیرہ بولتے ہیں۔ یہی معاملہ متر اور مت کا بھی ہے۔ رام دیو می مہنت نے حاضر ہو کر جب زبان بتصدیق کلمہ اسلام کھولی تو خوش ہو کر خواجہ اور اشادی دیو نام نہاد بتکمیل رسانیہ و شادی دیو در ہندی بمانی فرحت و ہند است۔ شادی دیو شادی بخش میں کلمہ دیو بیائے مجہول صیغہ امر ہے اور اس تلفظ کے ساتھ اب بھی اود کے مضافات میں بولا جاتا ہے۔ دہلی، میرٹھ وغیرہ میں اس معنی میں دو بواب مجہول بحذف یا مجہول مروج ہے۔ اس فرق سے خواجہ کی ہندوی کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں خواجہ معین الدین چشتی کی ہندوی کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نے اصل نام رام دیو کے صرف جزو اول کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس صورت میں بھی فارسی اور ہندوی کے لفظوں کو ترکیب دے کر اس مرکب بنانے کی مثال سامنے آتی ہے، اور اس طرح اس زبان کی قدیمی روایتوں کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی کا اسے قبول کرنا ظاہر ہے۔ یہاں تک مسلمانوں کے جو نام مذکور ہوئے ہیں ان کی روشنی میں جو امور سامنے آتے ہیں وہ اس طرح ہے۔ نمبر 1، عربی مسلمانوں کے لیے مقدس زبان تھی، وہ اپنے نام عموماً اسی زبان پر رکھتے تھے، جیسے معین الدین، شہاب الدین وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، باہر سے آنے والے مسلمان یا تو ترک تھے یا ترکی روایتوں کے پاسدار تھے، براہ راست یا بالواسطہ طور پر ترکی ان کے لیے مادری زبان کے درجے میں تھی۔ ان کے عرفی نام اکثر ترکی زبان میں ہوتے تھے، جیسے ایبک، التتمش جسے آج کل لوگ جو ہے وہ التمش کہتے ہیں۔ تو ترکی میں جو ہے ایبک یعنی قطب الدین ایبک، یعنی آدھا اسم عربی سے اور باقی عرف جو ہے وہ ترکی سے، یعنی قطب الدین عربی سے اور ایبک ترکی سے، قطب الدین ایبک۔ اور تتمش اب ہمارے یہاں جو ہے وہ التمش کہتے ہیں اسے، ظاہرہ ترکی میں جو ہے وہ تتمش ہے۔ اچھا، نمبر 3، 9 مسلم ہندوستانیوں کے نام 3 طرح ہوتے تھے، یعنی عربی میں، ہندوی میں، اور ہندوی کلموں کو عربی فارسی لفظوں کے ساتھ ترکیب دے کر، جیسے متا اور شادی دیو وغیرہ۔ نمبر 4، لقب، خطاب اور بسا اوقات عہدوں کے نام بھی عربی میں ہوتے تھے، جیسے اماتا، امات اللہ، امات اللہ، سلطان۔ یہ صورتحال پایا تخت اور اس کے مضافات میں تھی۔
دوآبے اور مغربی بہار کے علاقے میں مقامی زبان یعنی ہندوی کا چلن ناموں میں کسی قدر زیادہ تھا۔ اب آپ دیکھیے ہندوی یا ہندی، حضرت خواجہ اجمیری نے زبان ہندوی کو اختیار کر لیا تھا۔ ان کے بعد یہ زبان اتنی مقبول ہوئی کہ ہندوستان کے سبھی صوفی بزرگوں نے اسی میں بات چیت کی اور اپنی نظم و نثر کے لیے بھی اسی کو استعمال کیا، یعنی زبان ہندوی یا ہندی کو۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد کے شارح اکھراوتی نے یہ بات فارسی میں کچھ یوں کہی ہے، اس کا ظاہرہ مفہوم میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اور یہ وہم نہ کرے کہ اولیاء اللہ نے سوائے عربی زبان کے بات ہی نہ کی تھی، کیونکہ تمام اولیاء اللہ ملک عرب ہی میں مخصوص نہیں تھے، پس وہ جس ملک میں تھے، اور یہ خیال نہ کریں کہ اولیاء اللہ میں سے کسی نے بھی زبان ہندوی میں بات نہیں کی تھی، کیونکہ اولیاء اللہ سے پہلے قطب الاقطاب خواجہ بزرگ معین الحق والدین قدس اللہ سرہ نے اس زبان میں سخن فرمائے تھے۔ ان کے بعد حضرت خواجہ قطب الاسلام قدس اللہ سرہ نے، اور ان کے بعد حضرت خواجہ گنج شکر قدس اللہ سرہ نے، اور حضرت خواجہ گنج شکر کے نے زبان اور پنجابی میں بعض اشعار نظم کیے تھے، چنانچہ لوگوں میں مشہور ہیں۔ ان کے بعد سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ نے کلام فرمایا، پھر امیر خسرو اور ترک اللہ دہلوی نے، کہ جن کو اس فن میں بہت دخل تھا، اور انہوں نے کئی طرح کے شعر کہے، مثلا دوہڑا اور سورٹھ اور سویا سنگیت، اور اسی قسم کے دوسرے شعر کہے، اور اسی طرح تمام اولیاء اللہ اس زبان میں بہت سی تصانیف، بعض طویل اور کچھ مختصر فرمائیں۔ ان کی تصانیف میں سے ایک اکھراوتی ہے، چنانچہ اس کی شرح کو تم نے دیکھا اور سن لیا۔ اب یہ اکھراوتی نے جو کچھ لکھا ہے یہ فارسی میں لکھا ہے، میں نے اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب دیکھیں اکھراوتی کا اقتباس آپ نے دیکھا، اس سے کچھ باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، مثلا زبان ہندی سے اورنگزیب عالمگیر کے عہد تک وہی زبان مراد لی جاتی تھی جس کو چشتیہ سلسلے کے بزرگوں نے اپنا رکھا تھا، اور وہ زبان وہی تھی جس میں ملک محمد جائسی نے اپنی نظم اکھراوت لکھی تھی۔ اکھراوت کی زبان کے بے میل اور خالص اودھی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ایک اور بات، خواجہ امیر خسرو کا کلام بھی اسی اودھی ہندی زبان میں تھا، اور ایک اور بات، حضرت گنج شکر کو اس لحاظ سے چشتیہ سلسلے میں منفرد بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پنجابی زبان میں بھی شعر کہے تھے۔ اس طرح یہ بات صاف ہو گئی کہ ہندی، اودھی اور پنجابی دو الگ الگ زبانیں تھیں، اور خواجہ بزرگ سے ملک محمد جائسی تک کسی نے بھی پنجابی میں شعر غالباً نہیں کہے تھے۔ اور ایک اور بات، حضرت گنج شکر کا پنجابی میں شعر کہنا، اگر یہ بات صحیح ہو تو بھی اردو کے نقطہ نظر سے بالکل الگ بات ہے، اور پنجابی زبان سے بحث ظاہر ہے ہمارا موضوع پہ نہیں ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہندی ہے۔ یہ بات کہ جمیع الاولیاء اللہ کے علاوہ عام مسلمانوں نے بھی اودھی ہی کو اختیار کیا تھا اور ہندوستان کی کسی دوسری بولی کو نہیں اپنایا تھا۔ دیکھیے پروفیسر سید حسن عسکری نے اس حوالے سے لکھا ہے، کوٹ، ملک محمد جائسی کی پدماوت، اکھراوت، آخری کلام، مہری نامہ وغیرہ، کتبن کی، مرگاوتی، منجن کی، مدھو مالتی، نور محمد کی، اندراوتی، بخش خان کی دیوگ ساگر وغیرہ خالص اودھی زبان میں ہیں۔ مجھے قدیم برج بھاشا، راجستھانی، بہاری وغیرہ زبانوں میں کسی مسلمان
मुसन्निफ की कोई तसनीफ नहीं मिली। अब ये प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी लिखते हैं, अनकोट, अवधी यानी अवध के इलाके की जबान चूंकि मुस्लिम मुआशरे में आमतौर से मुस्तामल होने के सबब मुल्क की सतह पर राइज हो रही थी, हिंदवी या हिंदी की इस्तिलाह उस पर खूब फबती थी, जचती थी। वक्त के साथ साथ उसका दायरा असर ज्यादा होता गया और उसका चलन मगरिब में पंजाब और सिंध में, मशरिक में बंगाल और जुनूब में गुजरात और दक्कन तक में हो गया। और सूरत हाल ये हो गई कि मज़कूरा ज़बान को सीखने के लिए अवध के इलाके में जाने की ज़रूरत नहीं रह गई। मौलाना दाऊद की चंद ईन दिल्ली की जामे मस्जिद में सरे मिंबर पढ़ी गई। मियाँ साधन की मीनास्त को दक्कन के मशहूर शायर गवासी ने अपनी ज़बान में मुंतकिल किया। मियाँ साधन की मीनास्त को दक्कन के मशहूर शायर गवासी ने अपनी जबान में मुंतकिल किया। जायसी की पद्मावत की शोहरत मुल्क के अतराफ और जवानिब में फैली और तुलसीदास की राम चिरत मानस सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं में मजहबी सहीफा बनकर आई हुई। तुलसीदास की राम चिरत मानस सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं में मजहबी सहीफा बनकर राइज हुई। हिंदुस्तान की किसी दूसरी जबान में ऐसी मकबूल तसानीफ मौजूद नहीं है। मज़कूरा तसानीफ की बदौलत मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर अवधी ने रिवाज पाया। अलबत्ता हर इलाके में उसने मकामी असरात कबूल किए, चुनाचे खालिस और बेमेल सूरत उसके मरकज पर ही रही। इस तरह तस्लीम करना चाहिए कि पूर्वी का सही लुत्फ वही शख्स पा सकता है जो पूरब देश का रहने वाला हो। यही बात मगहर वाले कबीर से मंसूब एक शेर में भी कही गई है। कबीर, अब कबीर क्या कहता है? कहता है मेरी बोली पूर्वी, यानी मेरी बोली सो मुखे जो पूरब का हुए। अब देखिए इन तफसीलात से मुसलमानों की जिस वहदत लिसानी का सबूत मिलता है उसका एतराफ करते हुए पंजाब में उर्दू में हाफिज महमूद शेरानी ने कुछ इस अंदाज से लिखा है। हाफिज महमूद शेरानी लिखते हैं, अगरचे ये मुसन्निफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से इलाका रखते थे जहां मुख्तलिफ बोलियां और भाकाएं यानी भाषाएं यानी जबानें मुरविद हैं। कोई बंगाले का बाशिंदा है, कोई मालवे का, कोई दिल्ली का है तो है टोकरी का, और उनमें से हर एक मुसन्निफ का अपने अपने वतन की जबान से वाकिफ होना लाजमी है। मगर देखा जाता है कि हिंदी अल्फाज लिखते वक्त वो मकामी जबानों से कते नजर करके सिर्फ उस खास जबान के अल्फाज दर्ज करते हैं जो कम अज कम हिंदुस्तान के मुसलमानों में आमतौर से बोली और समझी जाती है। यही वजह है कि ये जखीरा अल्फाज उन किताबों में आम है। अब आप देखिए अनकोट, हिंदुस्तान के अवाम उमूमन अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना तो सिर्फ ऊंची जात के लोगों तक महदूद था। ये बात सिर्फ संस्कृत के साथ खास नहीं थी बल्कि बाज बोलियों के लिए भी ऐसा रस्म खत इख्तियार किया गया था जिसे अवाम वाकिफ ना हो। मगरिब से हमला आवरों के रेले और ऊंची जात वालों के जबर आमेज मामले अवाम की शख्सी, सकाफती, तहजीबी और माशरती इंफरादियत को वक्तन फवक्तन मजरूह करते रहते थे। ऐसे में ये लोग गीतों का सहारा लेने पर मजबूर थे। गीत जबानों पर जारी रहते हैं और उनके वास्ते से ये लोग गीतों का सहारा लेने पर मजबूर थे। गीत जबानों पर जारी रहते हैं और उनके वास्ते से माजी की दास्तानें एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक मुंतकिल होती रहती हैं, यानी लोक गीत जैसे कहा जाता है, और सीना बसीना ये मुंतकिल होते रहते हैं। ये दिलचस्प बात है कि हिंदुस्तान का कदीम तरीन अदबी सरमाया जो दस्तयाब है गीतों ही की सूरत में है। दूसरी मूमी बोलियों की तरह अवधी में भी गीतों का वज़ा किया जाना मामूल बन गया था। यूं भी मज़कूरा ज़बान में नरमी और हलावत बतरजाए अहसन मौजूद है। मज़कूरा ज़बान के इस वस्फ ने भी कुदरती तौर पर नौवारिद मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा होगा, मुतवज्जे किया होगा।
کوئی وجہ نہیں کہ مذکورہ زبان کو اپنا لینے کے بعد مسلمانوں نے اس میں گیت وضع نہ کیے ہوں۔ صوفیہ کرام نے ہندوستان کے مخصوص ماحول کے مطابق اپنے معاملات کو ڈھال لینے کی جو کوششیں کی تھیں، دراصل مذکورہ اجنبی ملک میں وہی ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا سبب بنتی چلی گئی۔ شیخ ابو الحسن علی حجویری 400 ہجری 1010 عیسوی تا 425 ہجری 1072 عیسوی نے 22 سما کو مباح قرار دے دیا تھا۔ مسلمانوں میں عربی اور فارسی کے شعروں کے گائے جانے کا سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی سماع کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ زبان ہندوی کو اختیار کرنے کے بعد اس میں بھی شعر کہے جانے لگے اور رفتہ رفتہ مسلمانوں میں ہندی کے شعروں کا رواج ہو گیا۔ پھر ان کے گائے جانے کی اباحت کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ خواجہ بزرگ اجمیری نے کہ جو نہایت دور اندیش اور بیدار مغز تھے اور جو اس زبان کو اس حد تک اہمیت دیتے تھے کہ خود بھی اس میں سخن فرماتے تھے، کلام کہتے تھے، اس ضرورت کی طرف متوجہ ہوئے۔ بحر المعانی کے ایک مکتوب مورخہ 26 ذی الحج 864 ہجری دسمبر 1421 عیسوی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد خواجہ بزرگ اجمیری سے ابیات عربی و فارسی یا ہندی کے استعمال کی اجازت حاصل کر دی۔ یعنی ابیات مطلب اشعار، بیت کی جمع ابیات، ابیات عربی و فارسی یا ہندی کے استعمال کی اجازت حاصل کر لی۔ آج تک یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ قوالی کے علاوہ حضرت کے عرس کے آخری دن اجمیر میں استوتی یعنی اشعار منقبت ضرور گائے جاتے ہیں، یعنی ان کے عرس پر قوالی کے علاوہ منقبت کے اشعار بھی گائے جاتے ہیں۔